بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کے کیا انداز ہیں، کیا اشاریے ہیں، کیا عطائے ہیں کہ اگر حضرت میثم تمار کو مولا نے عطا کیا تو انداز عطا کرنے کا کیا ہے؟ انداز عطا کرنے کا ایسا ہے کہ جیسا آج تک کسی نے کسی کو عطا ہی نہ کیا۔ آپ میثم تمار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میثم تمار مولا کو اپنی دکان پر بیٹھانے کے بعد خود اپنے کاموں سے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کا جانا ان کے حق میں کتنا اچھا ہو گیا۔ مولا کو بٹھا کے چلے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظار میں ہو کوئی فرشتہ۔ اگر در آل محمد پہ روٹی مانگنے والے فرشتے آ سکتے ہیں تو پھر عطا کرنے والے علی وہیں بیٹھے ہوئے۔ تو سائل نے موقع غنیمت جانا کہ میثم تمار جب تک دکان پہ تھے تب تک نہیں آیا، اور جیسی میثم تمار گئے اور مولا کے بیٹھے، وہ آ گیا اور آ کے سوال کیا۔ ہوشیار ہے، اسے پتا ہے میثم تمار سے مانگوں گا 2-4 کھجوریں ملیں گی اللہ کے نام پر، اور علی ابن ابی طالب سے مانگوں گا تو آپ عطا کریں گے اپنے جود و سخا کی بنیاد پر۔ امام نے سائل کو ساری کھجوریں جتنی دکان پر تھیں، کون سی کوئی بڑی شاپ ہوا کرتی تھی کہ 1000 قسم کی کھجوروں کے سیمپل رکھے ہوئے ہوں اور الگ الگ باکس بنا کے باقاعدہ سجائے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں، ٹوکرے میں کھجور رکھ کے بیچتے تھے۔ پورا ٹوکرا اٹھا کے مولا نے دے دیا سائل کو، سائل نے چادر میں جمع کیا، لے گیا، دکان خالی ہو گئی۔ ایسے علی کس کو پسند ہے؟ آئندہ کہیں گے مولا ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا آپ زحمت مت کیجیے گا، ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے۔ مولا اگر آ جائیں تو گھر خالی ہو جائے گا بالکل، مگر جب ہوگا جب ہم میثم جیسے ہوں گے۔ ہم میثم کا میم بھی نہیں ہے، شروع کا میم آخر کی بات نہیں کر رہا۔ میثم کے 2 میم ہیں، ایک ابتدا میں ایک آخر میں۔ تو میثم پلٹ کے واپس آئے اور آ کر دکان پر دیکھا کہ کچھ بھی سامان نہیں ہے، ساری کھجوریں جا چکی ہیں۔ مولا کی خدمت میں سوال کیا مولا سے کہ مولا کوئی خریدار آ گیا تھا کیا؟ برکت سے مولا کی بٹھانے کی، ایک کی آیا خریدار، سب خرید کے لے گیا۔ امام مسکرائے، فرمایا میثم سائل آیا تھا، ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا۔ مولا سے کہیے نا پلٹ کے، مولا آپ کی دکان تھی کوئی؟ دکان تو ہماری تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولائیت۔ مولا کو اپنے نفس پر خود سے زیادہ حق تصرف دینا ہی تو ولایت ہے۔ اگر مولا میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو مجھے میرے مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا پڑے گا، اور اگر نہ بنایا تو پھر میں مولائی اور میرے مولا اور، کہاں رابطہ رہے گا؟ امام نے سب اٹھا کے عطا فرمائی، اور میثم تمار اب مولا سے عرض کرنے لگے، مولا سائل نے سوال کیا تھا، اسے کھجوریں مل گئیں، مولا مجھے کیا ملے گا؟ میں الفاظ بدل دیتا ہوں۔ میثم نے بھی دامن پھیلا لیا، مولا آج آپ کی سخاوت کا دریا عروج پر ہے، میرے الفاظ ہیں۔ سائل نے مانگی 1 کھجور، آپ نے اٹھا کے پوری دکان دے دی، میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ۔ کھجور بانٹنے کے لیے امام نے قریب نہیں بلایا تھا، اگر علم بانٹنے کے لیے امام نے قریب بلایا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب بلایا، یہاں تک کہ مولا نے اپنے سینے سے میثم کا سینہ ملا لیا، اور جب سینے سے سینہ ملا تو امام فرماتے جاؤ، ہم نے تمہیں علم میں منایا اور بلایا، مستقبل کے حالات کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ مولا نہ بٹھا کے پڑھایا نہ لکھایا، جو بٹھا کے پڑھائے اور لکھائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ایسے عطا کریں وہ اور ہوتے ہیں۔ لہذا
مولا کے علم کے اشاریوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور یہ سوال کیا تھا بہرحال، اور سوال کرنے والے سائل کا نام چھوڑ دیجئے، سائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، سائل اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور پرائی بھی ہو سکتے ہیں۔ سائل کا سوال یہ تھا، یا علی یہ کیا بات ہے، جب کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو کبھی خواب سچے ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے ہوتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب خواب آپ نے دیکھا ہے، پوچھ رہے ہیں علی سے، آپ کا خواب آپ جانیں، مولا کیا بتائیں گے خواب کی تعبیر کے حوالے سے؟ سچا خواب اور جھوٹا خواب۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح خدا قبض کر لیتا ہے۔ اب خیال سے سوئیے گا، ایسا نہ ہو کہ واپسی کی فلائٹ کینسل ہو جائے۔ آپ سو گئے اور گئے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو خدا اس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم جب ارواح کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اب جب ارواح واپس آ رہی ہوتی تو اگر آسمانوں پر ہو اور آنکھ کھل جائے تو خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر آسمان سے زمین کے درمیان کے فضا کے اندر ہو اور پھر آنکھ کھل جائے تو یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوابوں کی تعبیر کا سوال ہو تو علی، کتاب کی تفسیر کا سوال ہو تو علی، انسان کے نسب کی پہچان کا سوال ہو تو علی، انسان کے حسب کی انعام کا عنوان ہو تو علی۔ ہر ایک سوال کا جواب دیا مولائے کائنات نے، مگر کسی سے خود کوئی سوال نہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، انسانوں کو علم بانٹنے آتے ہیں، لینے نہیں آتے۔ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ اور علم کے ساتھ علم، مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کتنا، جتنا جس کا علم ہو اتنا اس کا علم ہونا چاہیے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ حلم۔ حلم کیا ہے؟ پیشن، قوت برداشت۔ آج کل بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا بچہ 16 سال کا ہو گیا، ضدی بہت ہو گیا، کہنا ہی نہیں مانتا، اور پھر سوال ایک ہی رہتا ہے ہمارے پاس، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ، کوئی نماز بتا دیں۔ بچہ کہنا ماننے لگے، جب ہم خدا کا کہنا ماننے لگیں گے بچہ ہمارا کہنا ماننے لگے گا، اور اگر تربیت کا فقدان ہو جائے تو قبلہ تربیت کے فقدان میں یہ تعویذ اور دعائیں اثر نہیں کرتے، ان کو اثر کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے بیان کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ضبط نفس ختم ہو جائے بچے کا، غصہ بڑھ جائے جب وہ سو رہا ہو، اس کا مسئلہ ہو جب وہ سو رہا ہو، تو اس کے گھر کا کوئی فرد ایسی آواز کے ساتھ جس آواز سے اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کے دائیں کان میں اذان دوبارہ کہہ دے، بائیں کان میں اقامت دوبارہ کہہ دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم تو جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو اللہ میاں سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مستحبات چھوڑ دیتے ہیں اوروں کے لیے، بالکل جیسے حدیثی قصہ فرشتوں کے لیے۔ کون اذان کہے کون اقامت کہے، کیونکہ اذان اقامت بیکار تھی تو اللہ نے بھیجی کیوں؟ ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ 2025 کے شارجہ کے رہنے والے اتنے مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس اذان و اقامت کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ میں سوری، واجب پہلے بڑی بات ہے، آپ قبول کریں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رشتہ بدل گیا، وہ خدا نہ رہا، ہم بندے نہ رہے، رشتہ بدل گیا۔ ہم پڑھیں گے تو اسے تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی نماز جو تکبر سکھائے، ایسی نماز جو خدا پر احسان جتلانے کے لیے پڑھی جائے، نہ کل علی والوں کی نماز تھی، گلی والوں کی ہو تو اور بات، علی والوں کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ انکساری ہو، تواضع ہو، فروتنی ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ اور مرحلہ اذان و اقامت کا، اس کے اتنے فائدے ہیں،
گھر میں اذان و اقامت رہے تو برکتیں ہی برکتیں. بچے کے کان میں دوبارہ کہہ دیں. عقیقہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے. اگر نام تبدیل کیا جائے تو دوبارہ عقیقہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی اذان و اقامت دوبارہ ہو سکتے ہیں. اگر بچہ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہو، اس میں آپ کی اگر اپنی کوتاہی نہ ہو تو، اور اپنی کوتاہی ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، پھر بچے کی بات کیجئے. جب بڑے ہو کر بات نہیں مان رہے، بچے کیا بات مانیں گے؟ غذاؤں کا اعتدال اپنے مقام پر. اور آخری جملہ اس حوالے سے، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، ہر مشکل وقت کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کیا ہوا ہے. مشکل وقت کے آسان ذکر کا نام ہے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. تو بچے کے اور اپنے تمام معاملات میں جہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہو تو خدا کے یہ دو نام تلاوت کریں 100 مرتبہ. اور پھر رؤوف و مہربان، رحیم و مہربان رحم کرنے والے، یہ انشاءاللہ انتہائی مؤثر مجرب ہیں. اور اب آئیے، بات سے بات بیچ میں آ گئی. مولا کائنات کا حلم ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. مولا کائنات کے حلم کی بہت ساری مثالیں نہیں پہچانتے لوگ. مولا چلتے ایسے، رہتے ایسے. نہ دکاندار پہچانتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں. وہ لوگ جو کوفے میں نئے وارد ہوتے ہیں کہ مولا کے ساتھ نہ پروٹوکول ہے اور نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں. ایسے گلی سے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی عام سا بندہ پروردگار ہو. ایسا نہیں تھا کہ مولا معجزے دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، سورج پلٹاتے ہوئے، ایسا نہیں تھا. مولا اتنی سادگی کے ساتھ رہتے تھے کہ مولا کو عام لوگ نوارد نہیں پہچان پاتے تھے. لیکن مولا کی سب سے بہترین مثال حلم کے باب میں، سب سے مشکل وقت مولا پر کون سا تھا؟ جب مولا کل کفر کے مقابلے میں اترے تھے. سب سے مشکل وقت تھا. کیا مطلب؟ جہاد بھی سیف کا نہیں، تربیت جہاد بھی نفس کا. اب امتحان ہے قوت برداشت کا کہ مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کل ایمان کا لقب دے دیا ہے. اب آپ کا ہر رویہ مومن کی علامت بنے گا. اب آپ کا ہر انداز تربیت کا انداز بنے گا. تو مولا چلے بڑی شان سے، آئے بڑی شان سے. آنے کا تو انداز الگ تھا، مگر جہاد کرتے ہوئے عجیب کام کی عمر ابن عبد ود نے. بہت سارے لوگ کہتے کہ جی ہم اگر ہمارے مزاج کے مطابق سارے کام ہوتے رہیں تو غصہ نہیں آتا، اور اگر مزاج سے ہٹ کر ذرا کام ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اس جملے میں ہوں، اگر مزاج سے ہٹ کر کام ہو تو غصہ آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، مولا کائنات کے اس جہاد میں کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ عمر ابن عبد ود امام کے چہرے پر اس طرح سے بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا کہ لعاب اچھال دے؟ کیا یہ جنگ کا حصہ ہے؟ تلوار سے لڑے، تیر سے لڑے، نیزے سے لڑے، مقابلہ امام کریں گے. لیکن یہاں عجیب مقابلہ ہے. اس نے اس وقت میں جب کہ امام اس کو گرا کر نیچے اس کے سینے پر آپ سوار ہیں، یعنی آپ منزل جہاد کی آخری منزل پر ہیں. کل ایمان کا عنوان بھی آپ کو دیا جا چکا ہے، سامنے کل کفر ہے. تو کل کفر نے آخری حملہ کیا آپ کے حلم کے خلاف. یہ شجاعت کا امتحان نہیں ہے، اب یہ حلم کا امتحان تھا. اور مولا کائنات کے چہرے پر یہ گستاخی کرتے ہوئے اب وہ کیا سوچتا ہوگا نہیں معلوم، لیکن جتنے کھڑے تماشائی تھے ان کا معیار نفس اور تھا.
امام کو چاہیے تھا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر امام وہاں پر ہوتا تو تلوار سے پہلے تھپڑ مار دیتا. تلوار پڑھے محمد و آل محمد، کیا کرتا؟ تلوار سے پہلے سرزنش کرتا، برا کہتا، ضرب لگا دیتا. یہ حصہ جہاد تو نہیں تھا. امام اس کے برعکس بالکل گلا کاٹنے کے بجائے اس کے اس عمل کے جواب میں اس کا عمل جہالت کی بدترین مثال تھا. امام کا رد عمل امام کے حلم کی بہترین مثال بن گیا. ورنہ قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑنا، باقی تماشا دیکھنے والوں کے لیے پرابلم کیا ہوئی کہ ان کی جنت لیٹ ہو رہی تھی. سرکار نے اعلان کیا تھا کہ تم میں سے جو بھی میرے بھائی کی کامیابی کی خبر مجھے سب سے پہلے لا کے دے گا تو ایک ٹکٹ جنت کا فری ملے گا. سب کو نہیں، تو سب سے پہلے لا کے دے گا. سب سے پہلے کا مطلب ایک کوئی ہوگا. تو سب کے سب گئے تھے وہ ایک ٹکٹ لینے کے لیے، سوائے سلمان کے. مسلمانوں کی ریس اور تھی، سلمان کا اطمینان اور تھا. مولا سینے سے اتر آئے، نہ اسے مارا، نہ اسے قتل کیا، نہ جواب میں اس کو ڈانٹا یا سرزنش کی. نہیں، اتر آئے سینے سے. جتنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو تماشا دیکھنے آئے وہ ہاتھ ملنے لگے، کیا کیا، اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا. جو موقع دیکھ کے چلے وہ اور ہے، اور موقع جس کو دیکھ کے چلے وہ اور ہے. موقع پرست اور ہیں، حق پرست اور ہیں. یہ جملہ سیاسی نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے. لفظ پرستی سے میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کر دیا. حق پرست یہاں مولا کے شان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ موقع کی تلاش میں رہنے والے اور ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو موقع دیں یہ اور ہوتے ہیں. آپ اتر آئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ امام نے جنگ کے اس مرحلے پر اسے زیر کیا، سر کاٹ لیا. یہ ایسے پریشان تھے باقی لوگ جیسے انہوں نے عمر ابن عبدوت کو گرا کے علی کو دیا ہو. جو پہلی بار گرا سکتا ہے کیا وہ دوسری بار نہیں گرا سکتا؟ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اتفاقاً گر گیا ہوگا. اتفاق سے گرنا اور ہے اور شجاعت حیدری سے گرانا اور تھا. میرے عنوان کے تحت میں جملہ آ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں پورا واقعہ. امام سر کاٹ کے لے آئے اور اب کسی نے سوال کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر سر کاٹنا تھا تو پہلے کیوں نہ کاٹا؟ جب اس نے یہ آپ کے ساتھ گستاخی کی آپ کے چہرے کے ساتھ تو آپ نے سر کیوں نہیں کاٹا؟ امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے امام کا یہ جملہ تربیت نفوس کے لیے ہے، اس لیے کہ نفس انسان اور ہے، نفس علی اور ہے. نفس انسان اگر مؤمن ہو جائے تو جنت اس کی قیمت ہے. نفس علی بستر محمد پہ سو جائے تو مرضی خدا کی قیمت ہے. اس لیے میں نے اتنا کھول دیا اس بات کو کہ میرے جملے کے ساتھ اب آپ کا جو مطلب ہے بس وہاں تک رہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو میں تلوار چلاتا اس حالت میں، یعنی اس حد تک امام علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے کہ اگر خدا کے لیے غصہ کیا ہو، جہاد کر رہے ہوں تو اپنے نفس کا غصہ شامل نہ ہونے پائے. کیا قوت برداشت، اللہ اکبر. اور جب امام سر کاٹ کے چلے تو اس شان کے ساتھ چلے کہ بعض دوستوں کو پریشانی ہو گئی اور بعض دوستوں نے آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں یہ شکایت بھی کر دی
کہ آج تو آپ کے بھائی تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. امام کے اس عمل کو دیکھ کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، علی کی چال کو دیکھ لیجئے. بھئی سر جھکا کے وہاں چلیں جہاں اہل ایمان کا مجمع ہو، اور جہاں کفر کو زیر کیا ہو تو سر اٹھا کے چلیں. یہ کل بھی علی والوں کی شان تھی، آج بھی علی والوں کی شان ہے.